السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے ایڈمیشن جرنی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گا. جیسا کہ آج کل سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہو چکے ہیں اور اس وقت سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد بچوں کے جو مائنڈ میں جو سب سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایڈمیشن لینا ہے, کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, کون سی فیلڈ ان کے لیے صحیح رہے گی, کون سی نہیں صحیح رہے گی. تو ہمارے ہاں کیریئر کونسلنگ کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس جرنی سے ریلیونٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ یاد رکھیں, زندگی میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا آپ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. یعنی دا بیسٹ پلانر جو ہے نا جی وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہی اس جرنی میں آپ کو ایٹ دا اینڈ ایک لیسن ملے گا کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک بیسٹ جو ہے وہ یو کین سے کہ ایک پلان ہم کرتے ہیں اور ایک پلان اللہ کی ذات کرتی ہے. اور دا بیسٹ پلان وہ ہے جو اللہ کی ذات کرتی ہے. ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے پہنچ کے ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی جرنی. بیک 2016 میں نے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیا. انفارچونیٹلی میں کوئی بہت اچھے نمبر نہیں ایٹ دیٹ ٹائم اٹین کر پایا جس سے میرا کوئی الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں اس طرح کی باقی جو فارم ڈی یا ڈپٹی ڈی ان میں کوئی ایڈمیشن ہو جائے. میں نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے اب امپروو کرنا ہے. اب جب میں نے امپروو کرنے کا ڈیسیژن لیا تو چونکہ امپرومنٹ مجھے کرنا تھی اور پھر میں نے امپروو کیا اور الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ المائٹی میں نے 72 نمبر جو ہے اس کو انکریز کیا. مطلب میرے جو ہے وہ 72 نمبر کا ایڈیشن ہوا میرے پریویس نمبر میں. اچھا اب ہوا یہ کہ میں کرنا چاہتا تھا ڈی ایم ایل ایس, ڈاکٹر آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی سائنسز, اور وہ اس ٹائم پہ یونیورسٹی آف سرگودا ہی کروا رہی تھی اور میرے ایک دوست آلریڈی ڈی ایم ایل ایس کر رہا تھا. تو آئی وش مجھے بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ڈی ایم ایل ایس کروں. پھر اس طرح سے ہوا کہ انفارچونیٹلی کہیں یا فارچونیٹلی کہیں یہ ایڈمیشن اکتوبر اور نومبر میں ہوتے ہیں. اس ٹائم تک باقی تمام یونیورسٹیز لائک بی زی یو, آئی یو بی, پی یو, یو ایس, ان کے ایڈمیشن آلموسٹ کلوز ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں نے جب وہاں پہ جب ان کا ایڈمیشن کا ایڈ آیا, ابھی میں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ ڈی ایم ایل ایس جو ہے ایچ ای سی نے بین کر دیا. اب میں نے باقی کسی جگہ تو اپلائی نہیں کیا تھا تو دیٹس وائی پھر میں وہاں سے مطلب میں ایڈمیشن نہیں وہاں لے سکا. اس کے بعد مجھے پھر کچھ ویٹ کرنا پڑا. پھر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ایڈمیشن ہوتے ہیں سپرنگ سیزن میں. تو میں نے سپرنگ سیزن میں اپلائی کیا, میں نے ڈی وی ایم میں اپلائی کیا, میں نے فارم ڈی میں اپلائی کیا, اس کے علاوہ میں نے بی ایس انگلش میں اپلائی کیا. اب یہاں بھی آپ کہیں فارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی کہہ لیں, مطلب اسے میری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی, جس دن لسٹیں لگنی تھی ڈی وی ایم اور فارم ڈی کے لیے, چونکہ میرا یہ خیال تھا چونکہ اب سپرنگ ہے تو میرٹ لو ہوگا, اسی دن پتہ لگا کہ ایچ ای سی نے منظوری نہیں دی ڈی وی ایم اور فارم ڈی کی کہ سال میں 2 بار ایڈمیشن انٹیک کیے جائیں. تو میں وہاں سے بھی رہ گیا. اس کے بعد میرے پاس ایک ہوپ تھی لاسٹ لائک بی ایس انگلش کی. مجھے یہ تھی کہ میں بی ایس انگلش کروں اور میں سی ایس ایس کی طرف جاؤں, اور اس پہ میرے گھر والے بھی جو ہے وہ بڑے مجھ سے نالا تھے اور پریشان تھے کہ آپ نے ساری زندگی سائنس پڑھی ہے, اب آپ جو ہے وہ آرٹس کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں آپ. تو میں نے پھر جو ہے وہ بی ایس انگلش میں جب اپلائی کیا تو اکارڈنگ ٹو میرٹ میرا سیکنڈ لسٹ میں ٹاپ پہ نام آنا چاہیے تھا. منٹو سے سیکنڈ لسٹ میں سیکنڈ نمبر میرا بنتا تھا, مگر اس سے پھر میری اگین خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں, آئی اگین اسکپڈ فرام دا بی ایس انگلش فرام دا آئی یو بی. ان کا کوئی کلیریکل مسٹیک ہوئی ان سے, یا انہوں نے کوئی ایک لگایا ہوا تھا کہ وہ پہلے ایک جرنل لسٹ لگاتے تھے پھر اس کی ویریفیکیشن کروانی ہوتی تھی, تو میں نے وہ ویریفیکیشن بھی کروائی تھی, مگر اس ویریفیکیشن کے باوجود بھی میرا نام نہیں آ سکا.
اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ورڈ کہ اب یہ کیا ہونے لگا ہے، اور میں کافی زیادہ پریشان تھا کہ لو جی اب تو میرا پورا 1 سال ضائع ہو جائے گا اور میرے باقی فیلوز مجھ سے آگے نکل جائیں گے. اس ٹائم پہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست اور میرے ایک سینئر تھے ثاقب سلیم، آج کل وہ چائنا میں ہوتے ہیں، MBBS کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ پریشان نہ ہوں، نیکسٹ جو ایڈمیشن آئیں گے نا آپ ان میں اپلائی کر دیجیے گا، ابھی 5-6 مہینے کے بعد ایڈمیشن آ جائیں گے، مائٹ بھی آپ کا کسی اچھی ڈگری میں ہو جائے. 2018 کی سپٹمبر میں US نے ایڈمیشن اناؤنس کیے، اگست اور سپٹمبر میں ان کا ایڈ آیا تھا، اسٹل ریممبر. تو انہوں نے MLT کے ایڈمیشن جو ہے وہ اناؤنس کیے، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی سائنسز. وہ سٹی کیمپس میں بھی ہو رہے تھے اور وہ راوی کیمپس میں بھی ہو رہے تھے. تو پھر میں نے سٹی کیمپس میں تو اپلائی نہیں کیا کیونکہ مجھے تھا کہ وہاں میرٹ زیادہ ہوگا، اور وہ ڈیفینیٹلی زیادہ بھی تھا جب لسٹیں لگی. تو راوی کیمپس پتوکی میں میں نے اپلائی کیا اور وہاں الحمدللہ پھر میرا نام آ گیا. اور جس دن میرا نام آیا MLT میں اتنا خوش تھا، اتنا میں ہیپی تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں مطلب کیا کروں. آئی واز سو ہیپی کہ الحمدللہ آئی گاٹ دا ایڈمیشن ان MLT. چلے جو میں نے سوچا تھا وہ میرے مطابق وہ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے MLT کو سٹارٹ کیا راوی کیمپس پتوکی میں US کا. وہاں پہ بہت اچھے مجھے ٹیچر ملے، لائک ہمارے جو HOD تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر علی احمد شیخ. وہ انتہائی ہمبل، انتہائی کمال پرسنالٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ خالد محمود صاحب وہ ہمارے لیکچرر تھے، اور انہوں نے جس کمال سے ہمیں پیتھولوجی پڑھائی اور بڑے کمال، اور ان کا ان کی سب سے جو اچھی بات تھی وہ بڑے ہمبل اور جسٹ لائک برادر وہ ہمیں ٹریٹ کرتے تھے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور بڑی اچھی ہماری ٹیچر ملی پروفیسر ڈاکٹر صبا ثنا، وہ بھی لیکچرر تھی وہاں پہ. تو انہوں نے بھی بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا. تو اب اس ساری سٹوری کا مقصد یہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کہ میں کبھی پتوکی جاؤں گا. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، اسٹارٹ میں پتوکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. میں جب بھی گھر سے آتا تھا تو میں کہتا تھا جی میں لاہور سے آ رہا ہوں. اور میں لائک مطلب جب میرا جب ایڈمیشن ہوا تو مجھے میرے چاچو نے بتایا کہ یہ جو آپ کا پتوکی ہے یہ لاہور سے بس تھوڑا سا دور ہے. اور مجھے بھی تھا کہ راوی کیمپس ہے تو یہ دریائے راوی کے قریب ہوگا، مگر انفارچونیٹلی جب ہم نے دیکھا تو واقعی لاہور سے بڑا دور تھا. مگر یہ کہ جس طرح سے وہاں سے چیزیں سیکھنے کو ملی، گرومنگ ہوئی اور انتہائی اچھے ٹیچر ملے جن سے ہم نے بڑا کچھ لرن کیا. تو یہ ساری سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے تو وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس ڈگری میں جاؤں گا، میں MLT کروں گا، وہ بھی واس سے، وہ بھی پتوکی کیمپس سے، اور دین اس طرح سے مجھے اس طرح کے ٹیچر ملیں گے. تو آپ بھی اس بات پہ بلیو رکھیں کہ ایک پلاننگ جو آپ کرتے ہیں نا وہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایک پلاننگ جو اللہ کی ذات کر رہی ہے نا وہ کبھی نہیں غلط ہو سکتی. اور اللہ نے آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ نوازنا ہوتا ہے. تو جتنے بھی ایڈمیشن والے بچے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ریلیکس رہنا ہے، اور اپنے حق میں یہی دعا کریں کہ یا اللہ جس ڈگری میں چاہتا ہوں یا جو ڈگری میرے حق میں بہتر ہے اس میں میرا ایڈمیشن ہو جائے. باقی ڈگری کے حوالے سے کہ کیسے آپ نے ڈیفینیٹلی سلیکٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے کیمپس کے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے ملٹیپل چیزیں دیکھنی ہیں، آپ نے فائنینس کو بھی دیکھنا ہے، بجٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں ان ساری باتوں پہ بھی ضرور بات کریں گے. اپنا رکھیں بہت سارا خیال. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. السلام علیکم.